اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہن کا درود خضری کا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ اپنی درود شریف کی سٹوری آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کی اس سٹوری کو سن کے دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ملے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں روز تھوڑا تھوڑا درود شریف پڑھا کرتی تھی، کچھ خاص زیادہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن اب جو رمضان گزرا تو اس میں کچھ اسلامی ویڈیوز دیکھ رہی تھی یوٹیوب پر کہ اچانک درود شریف کی فضیلت کی ویڈیو میرے سامنے آئی۔ وہ دیکھ کر مجھے کافی حوصلہ ملا اور میں نے سوچا کہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود خضری ضرور پڑھوں گی۔ پہلے تو تھوڑا سا مشکل لگا، لیکن رمضان میں پڑھا، پھر رمضان کے 30 یا 35 دن کے بعد میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود خضری مکمل کر لیا۔ یہ مکمل کرنے کے بعد مجھے اپنے دل میں بے انتہا سکون محسوس ہوا، اتنا اچھا لگا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں جب بھی درود شریف پڑھتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی عرش کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت کیفیت ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود خضری پڑھنے کی نیت کی۔ اس دوران ایک دن کیا ہوا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ شوگر کی پیشنٹ ہیں اور ہائی بی پی کی بھی پیشنٹ ہیں۔ ان کی ECG ہوئی تو اس میں کچھ چینجز نظر آئے۔ ڈاکٹر نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ میں خود بھی میڈیکل لائن سے ہوں تو ECG دیکھ کے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے اور کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان ڈاکٹر کو کہا کہ میں امی کو ایک اور مشہور کارڈیالوجسٹ ہیں ان کے پاس لے کے جاؤں گی ہاسپٹل میں، اور ان سے ان کا ایکو ٹیسٹ دوبارہ کرواؤں گی۔ شاید ہو سکتا ہے ان کو اینجیوگرافی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہرحال دوسرے دن میں علی گڑھ کے ایک بہت ہی مشہور کارڈیالوجسٹ کے پاس امی کو لے گئی۔ وہ کافی مانے ہوئے قابل ڈاکٹر تھے اور دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں اپنی قابلیت کی بنا پر۔ انہوں نے جب میری والدہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایکو ٹیسٹ نہیں کریں گے بلکہ اینجیوگرافی کریں گے، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شاید ان کو سٹنٹس ڈلیں، اور آپ لوگ اس بات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ یہ بات سن کر میں اور میرا چھوٹا بھائی کافی پریشان ہوئے اور اسی پریشانی میں رونے لگے، لیکن پھر ہم دونوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی والدہ کو بھی کہا کہ آپ بھی بس درود شریف پڑھتی جائیں۔ خیر، جب امی کو وہ سرجری روم میں لے گئے تو کچھ دیر کے بعد جب وہ کارڈیالوجسٹ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ صرف اینجیوگرافی ہوئی ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ سٹنٹس ڈلیں یا اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہو، دوائی سے ہی میری والدہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور میری تمام تر قابلیت اس معجزے کے سامنے دھری کی دھری رہ گئی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے اور میرا اندازہ کیسے غلط ثابت ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس بات کا احساس ہم سب کو ہے کہ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، درود خضری اور درود نذر کرم پڑھتی ہوں، اور یہ تینوں درود شریف میں کثرت سے پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ کہ جب سے میں نے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کیا ہے، میرے ساتھ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے ہیں، جیسے دل میں جو سوچتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میرے کام خود بخود ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نہ صرف خود کثرت سے درود شریف پڑھتی ہوں بلکہ جتنے لوگوں کو بھی ممکن ہو سکتا ہے حوصلہ دیتی ہوں کہ وہ لوگ بھی درود شریف پڑھیں۔ آج میری امی کی طبیعت میں جو بہتری ہے وہ صرف اور صرف درود شریف کی برکت ہے، الحمدللہ۔ اس طرح کے واقعات سن کے بہت حوصلہ ملتا ہے تمام سننے والوں کو، اور درود شریف مزید پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جمعے کے دن کی بابرکت گھڑیوں میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور اس درود شریف کے صدقے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں پل پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خاص محبت عطا کر دیں کہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔